شہر بلخ کا رہنے والا ایک مصطفیٰ کا عاشق، نبی سے پیار کرنے والا، نبی سے عشق کرنے والا، وہ مصطفیٰ سے پیار کرتا تھا۔ نبی کی محبت اس کے دل میں موجزن تھی، نبی سے پیار بے پناہ کرتا تھا۔ اس کے پاس حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے 3 منہ مبارک تھے، یعنی بال مبارک۔ تو اچانک اس کا انتقال ہو گیا۔ اس کا جب انتقال ہوا تو اس کے 2 بیٹے تھے، ایک بڑا ایک چھوٹا۔ بہت سارا اس نے مال چھوڑا۔ دونوں بیٹوں میں آپس میں مال کا بٹوارا ہوا۔ ہونے کے بعد میں آج بھی صاحب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو یہ اولاد اپنے باپ کو بعد میں دیکھتی ہے، اپنے مال کو پہلے بھاگتی ہے۔ بعض ایسی اولادیں ہیں کہ باپ بیچارہ چارپائی پہ مرا ہوا پڑا ہے، ادھر انگوٹھا لگوانے کے چکر میں اولاد بھاگی پھر رہی ہے۔ ہمیں بتاؤ تو صحیح، کیا تمہارے ماں باپ نے اس لیے تمہیں جوان کیا؟ کیا تمہارے ماں باپ نے تمہیں اس لیے پالا؟ کیا تمہارے ماں باپ نے اس لیے تمہیں پال پوش کر بڑا کیا؟ جب باپ کا انتقال ہوا، دونوں بیٹوں میں مشورہ ہوا کہ کس طریقے سے مال بانٹا جائے۔ اب سارا مال تو آدھا بٹ گیا، لیکن اب 3 منہ مبارک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو تھے اس میں تھوڑا بات آتی ہے۔ بڑا بیٹا کہتا ہے ایسا کرو، ایک بال تم رکھو، ایک میں، اور جو تیسرا ہے اس کے 2 ٹکڑے کر کے آدھا تم لے لینا، آدھا میں لے لوں گا۔ اتنا جب سنا تو نبی کا عاشق تھرا گیا، نبی کا غلام تھرا گیا۔ نبی کا عاشق کہتا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے میں ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گا۔ بڑا بھائی تہش میں آ کر کے کہتا ہے اگر تم اس منہ مبارک کی اتنی تعظیم و توقیر تمہارے دل میں ہے، احترام اتنا دل میں ہے، تو تم ایک کام کرو، سارا مال مجھے دے دو اور یہ تینوں منہ مبارک تم رکھ لو۔ اتنا جب سننے کے بعد چھوٹا بھائی مسکرایا۔ نبی سے پیار کرتا تھا، نبی سے عشق کرتا تھا، بے پناہ محبت کرتا تھا۔ وہ کہتا ہے بھائی، آنکھیں میچ کے اس نے کچھ سوچا نہیں بلکہ فوراً کہتا ہے یہ وعدہ مجھے منظور ہے، یہ سودا مجھے منظور ہے۔ اتنا جب سننے کے بعد میں ٹائم آگے بڑھا، بڑے بھائی پر کافی مال ہو گیا تو اس نے تو سارا مال لے لیا تھا۔ اب چھوٹا بھائی کے پاس دنیا کا مال نہیں تھا۔ چھوٹا بھائی روزانہ کیا کرتا، تینوں منہ مبارک کو اپنے سامنے رکھتا اور کھڑے ہو کر نبی پہ صلاۃ والسلام پڑھتا تھا۔ مصطفیٰ سے بے پناہ پیار کرتا تھا تو اس اللہ تبارک و تعالیٰ نے درود پاک کی برکت سے اس کے ساتھ اللہ اکبر کبیرہ اس کے کاروبار میں ایسی برکت عطا فرمائی کہ جو بڑا بھائی تھا اس کے مال میں، اس کے کاروبار میں نقصان ہونے لگا، اور جو چھوٹا بھائی تھا اس کو اللہ تعالیٰ فائدہ دینے لگا، فائدہ ہونے لگا بڑے بھائی کو، چھوٹے بھائی کو، بڑے کو نقصان۔ تو پتہ چلا جو نبی سے محبت کرتا ہے دنیاوی مال بھی اس کو ملتا ہے، اخروی مال اسے ملتا ہے۔ ایسا نہیں کہ جو نبی سے پیار کرے دنیا میں ناکام رہے، نہیں، بلکہ جو حضور سے پیار کرتا ہے، حضور سے محبت کرتا ہے، وہ ہر جگہ پر، ہر موڑ پر کام آتا ہے۔ اس لیے نبی سے پیار کریں، نبی سے محبت کریں، حضور سے محبت کریں گے، حضور پر درود السلام پڑھیں گے، اللہ اکبر، روزانہ نبی پہ صلاۃ والسلام پڑھ کے سو جائیں۔ بے شمار واقعات میرے ذہن میں ہیں، اور ایک حدیث پاک حضور نے فرمایا کہ جو دنیا میں مجھ پر درود پاک پڑھے گا میں قیامت کے میدان میں اس سے مصافحہ فرماؤں گا، سبحان اللہ۔ اور حضور فرماتے کہ جو مجھ پر درود السلام پڑھے گا میں اس کی شفاعت کروں گا، سبحان اللہ۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود السلام پڑھیں۔